بسم اللہ الرحمن فاتحہ۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں مگر حسین سے صابر کو اس طرح نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اس طرح نہ تھا، گزر گئے کہ گھر میں آب نہ تھا۔ حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت سوال تمام کرتے تھے حجت سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر قحط آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی، وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، اگر بہیس میں ہوتے نا کوثر و تسنیم، اگر بہیس میں ہوتے نا کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں، ارے خدا کے خوف سے محمد سے کچھ حجاب نہ تھا،
گھر میں آب نہ تھا غضب کی جاہ کے دربار میں ستام گر کے غضب کی جاہ کے دربار میں ستام گر کے کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا ارے کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اس طرح نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مؤمنین کرام و عزاداران امام حسین علیہ السلام، اس سے پہلے خمسہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا، 2 مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج 7 محرم گزر گئی اور 8 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مومنین کرام، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خانی، یہ سوس خانی، یہ مرثیہ خانی، یہ سلام، یہ ربائی، یہ منصور نذران عقیدت اور یہ منظوم نذران عقیدت، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ماہ محرم کے ذریعے ہم اپنے
ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں، شمع ایمان کی جو لو ہے، چراغ کی جو لو ہے، اسے اور زیادہ مضبوط کریں، اس میں اور زیادہ اضافہ کریں۔ یہی مقصد ہے، اور الحمدللہ یہ محرم، یہ عزاداری ہم نے اسے زندہ نہیں رکھا ہے، ہم نے اسے بچایا نہیں ہے، ہم نے اسے باقی نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ما ہرچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم، جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی محرم و سفر کی وجہ سے ہے۔ اور بہت سی تقریروں میں آپ نے فرمایا ہمارا انقلاب، ایران کا انقلاب جو کامیاب ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پشت پناہ اس انقلاب کا انقلاب کربلا تھا۔ یہ کربلا کا انقلاب تھا جس نے ہمیں جو ہے وہ حوصلہ دیا کہ ہم وقت کے یزید کے خلاف آواز بلند کریں اور امام حسین کے نقش قدم پر چل کر آواز بلند کریں اور ظالم کا خاتمہ کریں۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ محرم ہر سال آئے گا اور ہمیں اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا جائے گا، اور جو نور ایمان ہے اس میں مسلسل اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجالس میں معارف اہل بیت بھی بیان کریں اور فضائل اہل بیت بھی بیان کریں۔ ہمیں فضائل کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کا تعلق اصول دین میں ہے، اور ہمیں احکام اسلام کو بھی ان کا تعلق فروع دین سے ہے، اسے بھی بیان کرنا ہے۔ بالخصوص ان مطالب کو، ان مفاہیم کو ہمیں بیان کرنا ہے کہ جس کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے۔ لہذا میں بہت سوچ رہا تھا کہ آج کس ٹاپک پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے، وہ کون سا موضوع ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف موضوعات ذہن میں تھے، لیکن یہ بات ذہن میں آئی کہ آج ایک ایسے ٹاپک کو پیش کیا جائے جس کا تعلق تمام غیر معصوم سے ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور وہ ہے موضوع، اس کا تعلق ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اسلام کا قانون ہے جو انسان کو بند گلی میں جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو انسان کو کوچے بنبست میں جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ اگر تصور کیجئے کہ اگر توبہ اور استغفار کا قانون نہ ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چند چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مایوسی ہے۔ پروردگار کریم، رحیم، مہربان، رؤوف، غفور، ودود، یہ خدا جو ہے نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے مایوس ہو جائے۔ ایک انسان ہے جس کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور پوری زندگی اس نے جو ہے گناہوں میں گزار دی، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، نافرمانی پروردگار میں پوری عمر گزار دی۔ اگر قانون توبہ نہ ہوتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ یہ اور زیادہ جری ہو جاتا اور زیادہ گناہوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا، راغب ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ
کہ جس نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، مثلا 40-50 سال کی عمر تک، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا کہ 50 سال کے بعد مثلا اس کی عمر فرض کیجئے 80 سال کی ہے، تو یہ 30 سال کی جو زندگی ہے اس میں اسے تو یقین تھا کہ اب تو جہنم میں جانا ہی ہے، اب تو جنت سے دوری اختیار کرنا ہی ہے، لہٰذا یہ 30 سال کی جو عمر ہے اس میں خوب موج کیا جائے، اس میں اور زیادہ گناہ کیا جائے، اس میں اور زیادہ معصیت کی جائے۔ لہذا اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہو میرے بندے۔ اگر تم بہک گئے، تم گمراہ ہو گئے، تم راہ حق و حقیقت سے دور ہو گئے، تو میرے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بارگاہ میں آ جا، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، میں غفور الرحیم ہوں۔ انصاف سے بتا کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا میرا کرم زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پروردگار رحیم ہوں، میں پروردگار کریم ہوں۔ یاد رکھ، میں فقط رحیم نہیں ہوں، بلکہ میں ارحم الراحمین بھی ہوں۔ رحیم تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو جائے، اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطابت اور ذاکری نہیں ہے عزیزو، یہ ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رحیم ہو سکتا ہے۔ خود قرآن نے اس بات کا اعلان کیا۔ آیت پڑھوں آپ کے سامنے، تب آپ کو یقین ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی ذات رحیم ہو سکتی ہے۔ آیت سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے، ایک ایسا رسول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے ہی درمیان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں وہ تکلیف میں دیکھتا ہے، تمہیں پریشانیوں میں دیکھتا ہے، تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہاری اذیت، تمہاری تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ حریص حرص سے نکلا ہے۔ حریص ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے، حریص ہونا بڑی اچھی صفت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر انسان حریص اور لالچی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہو تو یہ بری صفت ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے لیے ہو تو یہ بہت ہی اچھی صفت ہے۔ پیغمبر کو حریص کہا، یعنی اپنے لیے اگر انسان لالچی ہے تو وہ قابل مذمت ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اگر وہ لالچی ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، لالچی ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ نبی جو ہے مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور مومنین کے لیے رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم جو ہے یہ کس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تو رحیم ہو سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی ایسی صفت ہے جو صرف اللہ سے مخصوص ہے، اور وہ ہے ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین اس ذات کو کہا جاتا ہے جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ پروردگار جو ہے ہمیں قدم بقدم جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ ذات جو ہماری خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
وہ ہم سے کتنا محبت کر رہی ہے۔ لہذا اس نے اس محبت کے تحت جو ہے ایک قانون وضع کیا، جس قانون کو قانون توبہ کہا جاتا ہے، جس قانون کو قانون استغفار کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں میں خود کو آلودہ کر چکے ہوں، لہذا آلودہ ہو چکے ہو گناہوں سے، تم نے گناہیں بہت زیادہ کر لی ہیں، تمہیں پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اب اگر تم جو ہے کتنے سال کے بھی کیوں نہ ہو جاؤ، آخری لمحے میں ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو پروردگار تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ اکبر، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ عجیب بات ہے نا، ہمارے یہاں لفظ میرا کب استعمال ہوتا ہے؟ جب سامنے والے میں کوئی کمال پایا جائے۔ میں ابھی اس کو آپ کی خدمت میں اور واضح کروں گا۔ قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ میرے بندے کون؟ کہ جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے۔ میرے بندے بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، یا یوں کہا جائے گنہگار بھی ہیں اور میرے بندے بھی ہیں۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا لطف ہے پروردگار کا کہ گنہگار کو بھی جو ہے اپنا کہہ رہا ہے۔ جناب نوح نے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار آج زمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے۔ تو مختلف بہانوں سے پروردگار نے جو ہے جناب نوح کی بات کو تو مانا، لیکن مختلف بہانے سے اس کو ڈیلے کیا، عذاب کو دیر کیا۔ لیکن بہرحال پروردگار نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم کو جو ہے ہم اسی رافت کی بنیاد پر، اسی رحمت کی بنیاد پر، اسی لطف و کرم کی بنیاد پر میں تمہیں وقت بھی دیتا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے فرعون کو مہلت دی، تم نے دیکھا نہیں ہم نے نمرود کو مہلت دی، تم نے دیکھا نہیں ہم نے ابو جہل و ابو سفیان کو، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کو مہلت دی۔ یہ ساری مہلتیں اس لیے ہیں کہ ہم اگرچہ قہار ہیں، اگرچہ عذاب نازل کرنے والے ہیں، لیکن ہم رحیم بھی تو ہیں، ہم رحمان بھی تو ہیں، ہم کریم بھی تو ہیں، ہم ارحم الراحمین بھی تو ہیں۔ لہذا پروردگار ہمیں جو ہے آواز دے رہا ہے، میرے بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، بلکہ اس میں بھی تاکید ہے، جمیعا یعنی آل، ALL، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں بخشے گا پروردگار؟ گناہوں کو کیوں بخشے گا؟ کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم ہے۔ اس میں اللہ نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے کتنا کریم ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہونا چاہیے، خاضع بن کر آؤ، متواضع بن کر آؤ، شرمندگی کے ساتھ آؤ، تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، تمہارے آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آج ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی، آج ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، آج ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، ہم نے پوری زندگی جو ہے خود کو گناہوں سے آلودہ ہم نے کر لیا ہے، کیا پروردگار ہمارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے؟ آواز دے رہا ہے پروردگار، ہاں معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
آ جا میرے بندے، آ میری بارگاہ میں آ جا، میرا بن جا تو میں بھی تیرا بن جاؤں گا، اور تجھے گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دوں گا کہ خود جو ہے معصوم آواز دیتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے ابھی وہ بطن مادر سے نکلا ہو، ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بشر حافی جس کی پوری زندگی جو ہے گناہوں میں آلودہ تھی، جو فسق و فجور، شراب و کباب اور موسیقی وغیرہ میں مشغول تھا، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا ہے اور میوزک کی آواز امام کے کان میں آ رہی تھی، اور اتفاق سے اس کی خادمہ، اس کی کنیز جو ہے کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہی تھی، امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ بشر کا گھر ہے۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ بشر جو ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ امام تو جانتے تھے لیکن ایک میسج دینا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے، یہ بتاؤ کہ تم یہ بشر جو ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا، کنیز نے کہا کہ نہیں یہ تو آزاد ہے، میں خود اس کی ایک کنیز ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزو، میں خود اس کی جو ہوں کنیز ہوں، یہ غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آزاد ہے۔ امام نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایک ایسا جملہ کہ جو دلوں میں اتر جائے۔ امام نے کہا سچ کہتی ہو، یہ اپنے کو آزاد تصور کر رہا ہے، اور یہ اپنے کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد تصور کر رہا ہے۔ یہ اتنا آزاد ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ امام آگے بڑھ گئے اور یہ کنیز اندر گئی۔ بشر نے یہ سن لیا تھا یہ کنیز کسی سے بات کر رہی ہے۔ کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ بتایا امام آئے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جو موسیقی ہے، یہ جو میوزک ہے، اس کی آواز باہر جا رہی تھی۔ امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ میں نے آپ کا نام بتایا۔ کہا یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے۔ امام نے کہا خود کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد محسوس کر رہا ہے۔ یہ جملہ جو ہے بشر کے جو ہے دل میں اتر گیا، اور دوڑتا ہوا باہر نکلا، بغیر چپل کے، بغیر جوتی کے باہر نکلا، ننگے پیر جو ہے باہر نکلا۔ پوچھا امام کس طرف گئے تھے؟ کہا اس طرف گئے تھے۔ دوڑتا ہوا گیا اور امام تک پہنچ گیا، اور امام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آقا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ کیا میری معافی ممکن ہے؟ امام نے یہی آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہاں بشر، میرا پروردگار بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں اگر تو توبہ کر لے گا تو اللہ جو ہے تجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے۔ بشر گھر میں آیا، وہ میوزک کے جو آلات تھے، وہ لہو و لعب کے اور گناہوں کے جو کچھ بھی ساز و سامان تھے، وہ سب کو اس نے توڑ کر جلا دیا یا باہر پھینک دیا، اور اس طریقے سے توبہ کی کہ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ عزیزو، اس خلوص سے توبہ کی تھی کہ جب امام کے خدمت میں یہ حاضر ہوا تھا تو ننگے پاؤں گیا تھا۔ اس نے طے کیا کہ اب جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی بھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ جانور بھی اس کا احترام کرنے لگے، اور جو راستہ بشر حافی کا تھا اس راستے میں جانور جو ہیں وہ گندگی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشر حافی کا انہی راستوں سے گزر ہوتا ہے، لہذا ہم اس راستے کو پاک و صاف رکھیں گے۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو، جب انسان توبہ کرتا ہے
जब इंसान तौबा करता है तो इतना बुलंद हो जाता है कि परवरदिगार जो है लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दिया करता है। हाँ अजीज़ों, एक वाक़या मैं चाहता ये हूँ और सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत दास्तान है। कहते ये हैं कि ईसा मक्की जो है वो आता है, इमाम बुशरे उसने ख्वाब देखा, ईसा मक्की ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि वो अपने सर के ऊपर जो है अर्श को लिए हुए है और चल रहा है, यानी सर के ऊपर अर्श है, आसमान है और वो चल रहा है। अजीब व गरीब ख्वाब है, ये तो अजीब ख्वाब है। का चल कर ताबीर मालूम करें। बुशरे हाफी ने तौबा के ज़रिए से इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया था कि हर तरफ बुशरे हाफी के ज़ुहदो तक़वे का चर्चा होता था, और वो ग़ुलाम अहले बैत था, वो ग़ुलाम इमाम सादिक़ था। चुनांचे अजीज़ों, इतना बुलंद हो गया कि ईसा मक्की ने कहा चलो चल कर इस आपकी ताबीर जो है, ईसा मक्की दूसरे शहर का रहने वाला है। चुनांचे वो जो है जब आता है, मदीने आता है, तो उसने जो है मदीने आकर कहा चलकर ईसा मक्की से जो है, ईसा मक्की ने कहा चलकर बुशरे हाफी से, हाफी समझते हैं हाफी का मतलब क्या होता है? हाफी बाद में ये लक़ब मिला है, ये इनका हाफी नाम नहीं है, नाम तो बुशर है। हाफी कहते हैं जो जिसके पैर में चप्पल और जूता न हो, जो नंगे पैर चल रहा हो, उसे अरबी ज़बान में हाफी कहा जाता है। इन्हें हाफी इसलिए कहा गया कि नंगे पैर रहा करते थे। कहा चलें, ईसा मक्की ने कहा इस ख्वाब की ताबीर जो है चलकर जो है बुशरे हाफी से मालूम किया जाए। आए, लोगों से पूछा उनका घर किधर है, लोगों ने बताया। घर के करीब आया तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा मजमा है, हर तरफ लोग गिरिया कर रहे हैं, हर तरफ लोग रो रहे हैं, स्याह लिबास पहने हुए हैं। कहा क्या हुआ? कहा बुशरे हाफी का इंतकाल हो गया है। कहा लो, मैं तो आया था कहा ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए, ये क्या हो गया? कहा चलो अच्छा अब आ गए हैं तो फिर इनके जनाजे में शरीक हो लें, कांधा दे लें। और ये सोच कर जो है वो मुंतज़िर रहा, यहाँ तक कि घर से जनाजा निकला। ज़बरदस्त हुजूम है कांधा देने वालों का, तशिए जनाजा करने वालों का। ये सोचता है मुझे मौका मिल जाए, लेकिन जब मौका नहीं मिल सका तो ये इसने क्या किया, ये ताबूत के नीचे आ गया। और जब ताबूत के नीचे आया ना अजीज़ों, तो ताबूत के अंदर से आवाज़ आई, ए ईसा मक्की, जिस ख्वाब की तुम ताबीर मालूम करना चाह रहे थे। ख्वाब क्या देखा था कि मैं चल रहा हूँ और मेरे सर के ऊपर आसमान है, अर्श है। अंदर से आवाज़ आती है, बुशरे हाफी की ईसा मक्की, तुमने जिस ख्वाब को देखा था उसकी ताबीर यही है। यानी क्या मकसद, नीचे हज़रत ईसा मक्की हैं और ऊपर जो है वो बुशरे हाफी का ताबूत है। कहने का मकसद ये है अजीज़ों कि कितना बुलंद हो गए लोग। हमारे अइम्मे मासूमीन के बारे में सवाल करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करते हैं कि ये ज़िंदा है या नहीं है। याद रखिएगा अजीज़ों, याद रखिएगा कि मासूमीन के बारे में तो बाद में सवाल करना, अरे जो इनके दर पर आकर तौबा भी कर ले तो वो इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि ताबूत में रहकर भी गुफ्तगू करके बताता है कि मैं जिंदा हूँ। और उसकी फजीलत इतनी हो जाती है कि वो तौबा करके इतना बुलंद हो जाता है कि फातिमा ज़हरा के हाथों से तैयार किया हुआ रुमाल भी उसकी पेशानी पर बांध दिया जाता है। ये तौबा का कमाल है, ये तौबा की फजीलत है, ये तौबा की अजमत है। अजीज़ों, हमें इसको जो है समझना होगा, हमें इसको जानना होगा कि तौबा कितनी अहम शय है। आइए एक दो बातें इस सिलसिले में, बहुत ही दिलचस्प मौजू है, बहुत ही खूबसूरत मौजू है, और आप बहुत तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह मेरे ये आराए समात फरमा रहे हैं। परवरदिगार जो है आपको आसमानी व ज़मीनी मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे, और ये जो वबा फैली हुई है हमारे मोमिनीन को इससे नजात इनायत फरमाए। हाँ अजीज़ों, जो बात मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है कि ये जो तौबा है
یہ توبہ کیسی ہونی چاہیے یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ توبہ کرنے سے انسان جو ہے بہت بلند ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان بہت ہی محترم ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان بہت ہی اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک ایسا قانون ہے کہ انسان کو بہت ہی بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ لیکن توبہ کیسے ہونا چاہیے، ایک سوال یہ بھی ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رخسار پہ تماچے مار رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں توبہ کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا توبہ ایسے نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو، بلکہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو تو نے ماضی میں کیا ہے، پاسٹ میں کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے، اس گناہ پر تجھے شرمندہ ہونا ہے۔ الندم علی ما مضی، یعنی جو گزر گیا ہے اس کے اوپر شرمندگی، اور زمانے حال میں پریزنٹ میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اب فیوچر میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، آنے والے زمانے میں کوئی معصیت پروردگار نہیں کریں گے، اور جو عبادتیں تو نے چھوڑ دی ہیں، جو واجبات ترک کر دیے ہیں، انہیں ادا کرنا ہے، اور جن لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے ان کے حقوق کو تجھے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم واقعی، اور یہ تو کم سے کم ہے، لیکن ایک توبہ اور ہے جو بہت بلند ہے، جو حر نے کی، جو بہت بلند ہے، جو بشر حافی نے کی۔ قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو توبہ کرو تو توبہ نصوح کرو۔ نصوح یعنی پیور، نصوح یعنی خالص توبہ ہونا چاہیے۔ یہ خالص توبہ کیا ہے، یہ پیور توبہ کیا ہے؟ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یہ توبہ نصوحہ کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان التائب، جب توبہ کرنے والا، ان یتوب التائب، جب توبہ کرنے والا توبہ کرے تو ان لا یرجع الی الذنب، کہ وہ گناہ کی طرف نہ پلٹے، کما لا یعود اللبن الی الزر، جیسے کہ دودھ جو ہے واپس سینے تک نہیں جا سکتا ہے، وہ دودھ جو سینے سے باہر نکل جاتا ہے وہ پھر واپس سینے میں نہیں جاتا۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے عزیزو، توبہ کرنے والا بھی ایسے ہی توبہ کرے کہ جب توبہ کر لے تو پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے، جیسے دودھ ایک بار سینے سے نکل جاتا ہے تو پھر سینے میں نہیں جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ مفہوم توبہ ہے، اس طریقے سے توبہ کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ حدیث پیش کی گئی ہے، یا یہ روایت پیش کی گئی ہے کہ جیسے توبہ سے پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، جیسے ایک شخص اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، اس کی سواری بھی گم ہو گئی ہو، اس کا سامان بھی گم ہو گیا ہو، اور وہ رات میں جنگلوں میں بھٹک رہا ہو، اندھیری رات میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، اور وہاں پر اس کی سواری، اس کا قافلہ، اس کا ساز و سامان مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی جو ہے اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی اس کا نافرمان بندہ، جب کوئی گنہگار جو ہے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزو، تب جا کر خدا اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ مفہوم توبہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ مفہوم یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے عزیزو۔ ایک پروردگار جس طرح سے غفور و رحیم ہے، ایسے ہی جو ہے وہ قہار بھی ہے، ایسے وہ منتقم بھی ہے، ایسے وہ معذب بھی ہے، عذاب بھی نازل کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو صفات جلالی ہیں وہ بہت کم ہیں،
یعنی جس میں جلال پایا جائے، جیسے عذاب نازل کرنے والا، انتقام لینے والا، لیکن جو اس کے صفات جمالی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رحمان صفات جمالی ہے، رحیم صفات جمالی ہے، غفور صفات جمالی ہے، ودود صفات جمالی ہے۔ یہ سارے اس کے صفات جو ہیں صفات جمالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ پروردگار کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے اس کے غضب کے اوپر۔ اگر اس کا غضب جو ہے اس کی رحمت پہ حاوی ہو جاتا تو بڑا مشکل تھا کہ فرعون جو ہے وہ تخت پہ بیٹھتا، بڑا مشکل تھا کہ نمرود جو ہے وہ حکومت کرتا، بڑا مشکل تھا کہ یزید جو ہے وہ تخت پر آتا، بڑا مشکل تھا کہ آج کے جو ظالمین ہیں ان کو مہلت ملتی۔ پروردگار جو ہے مہلت دیتا ہے۔ پروردگار چونکہ رحمان اور رحیم ہے، فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم مختلف قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے جو رسی کو ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ایک مدت کے بعد اسے دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر پھینک دیتا، وہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود کا خاتمہ کر کے بتایا۔ اس کے ناک میں وہ مچھر گھسا اور اس کے بعد اسی مچھر سے اس کی موت ہو گئی۔ پروردگار جو اللہ اکبر ہے، جو اتنا بڑا خدا ہے، وہ کسی بڑی چیز سے نمرود کو مار سکتا تھا، لیکن ایک مچھر سے مار کے بتایا کہ نمرود تجھے تیری اوقات بتا رہا ہوں۔ یزید کا یہی حشر ہوا، بنی عباس کے بادشاہوں کا یہی حشر ہوا، بنی امیہ کے بادشاہوں کا یہی حشر ہوا، اور آج جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، آج افغانستان کے اندر جو ہے خبر یہ ہے محبان اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ امام حسین کے جو پرچم جو ہے، ابھی طالبان نے جو بعض علاقے پر قبضہ کیا ہے، وہاں پر یا حسین کا پرچم، میں نے خود وہ ویڈیو دیکھا ہے کہ یا حسین کا جو پرچم تھا اس پرچم کو انہوں نے نیچے اتار کر اپنا پرچم لگا دیا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ پروردگار تھوڑی انہیں مہلت دے دیتا ہے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا، طالبان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مجلس آن لائن ہے، یہ مجلس یوٹیوب پر ہے، یہ مجلس AZ عزاداری پر جو ہے ہمیشہ کے لیے جب تک یہ یوٹیوب رہے گا تو یہ مجلس موجود رہے گی۔ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ طالبان کا خاتمہ بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ جیسے یزید کا خاتمہ ہوا تھا، جیسے ظالموں کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے عزیزو۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار چونکہ رحمان ہے، چونکہ رحیم ہے، اس لیے ہمیں جو ہے یہ فرصت دے رہا ہے، یہ مہلت دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں بھی یہی ہوا، کربلا میں بھی یہی ہوا۔ اللہ نے جو مہلت دی، یزید نے اس مہلت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ 3 سال کے اندر جو ہے یزید تخت پہ بیٹھا بھی اور اس کا خاتمہ بھی ہو گیا، وہ واصل جہنم بھی ہو گیا۔ 3 سال کے اندر جو ہے اس ظالم کو جو ہے، اس خبیث کو جو ہے اس دنیا سے جانا پڑا۔ اگر وہ حسینی بن کر رہتا، اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن کر رہتا تو اس کی یہ حکومت جو ہے آگے تک جاتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم۔ حکومت جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔
اس لیے عزیزان محترم جو بات مجھے آپ کے سامنے آج کرنا ہے، آج محرم کی 7 تاریخ تھی اور اب 8 کی شب میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ شب جو ہے بڑی عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ ایک بہت ہی عظیم ہستی سے منسوب کر دی گئی ہے۔ اگرچہ سب عاشور کے دن ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن 8 محرم کی شب جب آتی ہے تو اس میں عزیزو ہم جو ہیں ہم جو ہے حضرت عباس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، عباس اس ہستی کا نام ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے جس پر ہر ایک قربان ہو رہا ہے۔ اللہ نے باب الحوائج بنا کر بتایا کہ وہ عباس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اصحاب کے درمیان جناب عباس کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان کی نگاہ میں جناب عباس کی کیا عظمت ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہہ کر بتایا کہ وہ جناب عباس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اور عزیزو اسی طرح سے مولا کائنات نے کچھ نہیں مانگا، تمنا کوئی تمنا نہیں کی، لیکن تمنا کی بھی پہلی بار تو عباس کو مانگا ہے، عباس کو مانگا ہے۔ عباس علی کی نماز شب کے نتیجے کو کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا عزیزو، عباس علی کی جو نماز شب ہے اس کے نتیجے کو عباس کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کے آنکھوں میں یقیناً آنسو آ گئے ہوں گے، یہ شخصیت ہی ایسی ہے۔ ہاں تو علی کی نگاہ میں جو ہے عباس کیا ہے؟ علی تمنا عباس تمنا علی ہیں۔ علی نے عباس کو اللہ سے مانگا۔ اب آئیے امام حسن کی نگاہ میں، امام حسن وہ ہیں جو عباس کا جھولا جھلا رہے ہیں، امام حسین وہ ہیں جو عباس کو اپنے لشکر کا علمدار بنا رہے ہیں، جناب زینب جو ہیں عباس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اطمینان زینب کو عباس کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھوں عزیزوں، آپ کے سامنے وہ روایت پڑھوں کہ جب جناب عباس مقتل میں جانے لگے ہیں، جب جناب عباس پانی لینے کے لیے جانے لگے ہیں تو جناب زینب کے خیمے پر آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، آواز دی، شہزادی عباس مقتل میں جا رہا ہے، اگرچہ پانی لینے کے لیے جا رہا ہے لیکن مقتل میں جا رہا ہے۔ جناب زینب تو سمجھ گئیں، ایک مرتبہ آواز دی، اے بھیا عباس کیا باہر سے ہی چلے جاؤ گے یا خیمے میں بھی آؤ گے؟ کہا ہاں شہزادی آپ حکم دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب عباس آئے، جناب زینب کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے، دو زانو بیٹھ گئے، شہزادی غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ یقین جانیے جناب عباس کے اسی جذبے نے کہ جب بھی وہ جناب زینب و امام حسین کے سامنے آئے ہیں تو نہایت ہی احترام کے ساتھ، احترام کی ایک مجسم تصویر بن کر آئے ہیں جناب عباس۔ ہاں عزیزو، جناب عباس نے جو ہے کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا تم سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تم سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اے عباس میں بہت چھوٹی سی تھی، بابا کے آغوش میں جو ہے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ردا جو ہے میرے دوش سے ہٹ گئی، بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لے لیے۔ میں نے کہا بابا آپ میرے بازو کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ کہا بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تیرے اسی بازو میں رسی باندھی جائے گی اور تیری چادر چھین لی جائے گی۔ عزادارو، جناب زینب نے ایک جملہ کہا میرے بابا نے کہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا، لیکن وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، جب مجھے اللہ نے عباس جیسا شجاع و بہادر بھائی عطا کیا تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہی ایک بات آتی تھی، کس کی مجال ہے کہ جس کا بھائی عباس جیسا غیرت دار ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، وہ زینب کی چادر چھین لے؟ کس کی مجال ہے وہ زینب کی چادر چھین لے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ زینب کے بازو میں رسی باندھ دے؟ ہاں عزادارو، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، لیکن بھیا عباس اب تم جا رہے ہو نا، تو اب زینب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب زینب کی چادر بھی چھینی
جائے گی، اب زینب کے بازو میں رسی بھی باندھی جائے گی۔ ہاں عزادارو، میں یہیں پر مصائب ختم کر دیتا، آپ نے خوب گریہ کر لیا، آپ خوب مصاب ہو لیے، آپ خوب معجور ہو لیے۔ بس عزیزو ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر جناب عباس جو ہیں پانی لینے کے لیے مشک سکینہ کو لے کر مقتل کی طرف گئے، میدان کی طرف گئے، نہر فرات کی طرف گئے۔ سکینہ ایک ایک خیمے میں جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں بچوں آؤ ہم سب مل جل کر اپنے چچا کے لیے، ہمارے چچا کے لیے دعا کریں۔ ہمارا چچا بہت شجاع ہے، ہمارا چچا بہت بہادر ہے، وہ پانی لے کر آئے گا، وہ پانی لے کر آئے گا۔ جناب سکینہ جو ہیں وہ بچوں کو جمع کرتی ہیں، دیکھو دعا کرو۔ ہاں عزادارو، سکینہ ادھر جو ہے علم کو بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی دلاسا دے رہی ہیں کہ اب تمہاری پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب تم سیراب ہو جاؤ گے، اب پانی تمہارے خیموں میں آ جائے گا۔ ہاں عزادارو، جناب عباس کا علم بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو دلاسا بھی دے رہی ہیں۔ وہ دیکھو میرا چچا جو ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، میرا چچا اور آگے بڑھ رہا ہے، میرا چچا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ وہ علم دکھائی نہیں دیا، سکینہ کی آس ٹوٹنے لگی۔ اے میرے پروردگار، میرے چچا کی خیر ہو، کیونکہ علم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے علم پھر ظاہر ہوا، پھر علم ظاہر غائب ہو گیا۔ عزیزو تھوڑی دیر گزری، سکینہ نے کہا بچوں اب میرے چچا کا علم دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے چچا کے لیے دعا کرو۔ ہاں عزادارو، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ پھر علم ظاہر ہوا، سکینہ کو اطمینان ہوا کہ تو دیکھو چچا بھی آ رہے ہیں تو پانی لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی عزیزو کہ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ کیا دیکھا؟ علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں ہے۔ ہائے سکینہ، آس ٹوٹ گئی عباس کی بھتیجی کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔